بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1236 کے موسم گرما میں جبکہ شمال کے اندھے صحرائے گوبی کے ارد گرد گھاس مرجانا شروع ہو گئی تھی، ایک جرار تاتاری لشکر یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ ابو نواس، حوازن اور دونوں کی بیویاں کولان اور حمورہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ چغتائی کے 2 لڑکے بوری اور بائیدار، اغدائی کے بھی 2 لڑکے قیوق اور قائدو اس لشکر میں شامل تھے۔ حسین اور عقلمند سیورکتی نے اپنے بڑے بیٹے منگو کو اس مہم پر روانہ کیا تھا، جبکہ کوبلائی کو اس نے چین مہم کے لیے چن رکھا تھا۔ تاہم اپنے 2 چھوٹے بیٹوں ہلاکو اور ادیک بوغا کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعظم برکائی کے بڑے بیٹے باتو کو بنایا گیا تھا۔ گو باتو کا سالار اعظم ہونا برائے نام ہی تھا، کیونکہ اصل اختیارات چنگیز خان کے نامور جنرل سوبدائی کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے باوجود باتو کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ چنگیز خان کے پوتوں میں وہ سب سے بڑا تھا اور اس تقرری کا حقدار تھا۔ یہ لشکر، جس کی تعداد 1 لاکھ تھی، اس نے باتو کے پاس جا کر دریائے وولگا کے کنارے قیام کرنا تھا، جہاں باتو کا لشکر بھی اس میں شامل ہونا تھا، اور پھر اس اجتماعی لشکر کو باتو کی سرکردگی میں یورپ پر حملہ آور ہونا تھا۔ لشکر کے اندر ہزاروں چکڑے تھے، جنہیں تبت کے یاک کھینچ رہے تھے۔ منگو کی جنگی رتھ کے پیچھے ابو نواس اور حوازن کا چکڑا تھا، جس کے اندر کولان اور حمورہ تھی۔ ابو نواس اور حوازن گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ یہ چکڑا اس قدر لمبا اور چوڑا تھا کہ اسے لکڑی کی دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصہ ابو نواس اور کولان کے لیے اور دوسرا حوازن اور حمورہ کے لیے۔ سب سے آگے سوبدائی کا لشکر تھا، اس کے پیچھے دیگر تاتاری شہزادے اپنے دستوں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ صحرائے گوبی کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا تاتاریوں کا لشکر کوہ التائی کے دروں میں داخل ہوا۔ لشکر کے آگے آگے زور زور سے ڈول بج رہے تھے، کیونکہ پہاڑوں کے اندر سفر کرتے ہوئے جب انہیں اپنی آوازوں کی بازگشت سنائی دیتی تو وہ یہ سمجھتے کہ وہاں بھوت ہیں، لہٰذا ان بھوتوں کو بھگانے کے لیے وہ ڈول پیٹتے تھے۔ کوہ التائی میں سے گزرنے کے بعد جب لشکر سی بیر کے جنگلوں میں داخل ہوا تو شمال کی طرف سخت اور تیز آندھیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک لشکر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ابو نواس اور حوازن ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کہ کولان نے چکڑے سے باہر سر نکالتے ہوئے ابو نواس کو پکارا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب اس کے قریب آئے تو کولان نے پریشانی سے کہا، دونوں اندر آ جاؤ، بوران چل پڑی ہے، اپنے گھوڑوں کو چکڑوں سے باندھ دو۔ ابو نواس نے کولان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی میں پوچھا، یہ بوران کیا ہوتا ہے؟ یہ شمال کی طرف سے چلنے والی تیز آندھی کا نام ہے جو منحوس سمجھی جاتی ہے۔ اس لمحہ کولان کے پیچھے حمورہ نمودار ہوئی۔ چھلانگ لگا کر وہ چکڑے سے نیچے کودی اور دونوں کے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر چکڑے سے باندھتے ہوئے اس نے میٹھی نگاہوں سے حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی جلدی چکڑے کے اندر چلے جائیے۔ ابو نواس نے اپنے گھوڑے سے خرجین اتار لی اور اسے اٹھائے ہوئے حوازن کے ساتھ چکڑے میں داخل ہو گیا۔ گھوڑے باندھنے کے بعد حمورہ بھی چکڑے پر چڑھ گئی تھی۔ ابو نواس اور حوازن کولان کے قریب چکڑے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حمورہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو نواس نے اپنی خرجین سے کاغذ قلم نکالا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کولان نے حیرت اور جستجو سے پوچھا، کیا کرنے لگے ہو؟ میرے آقا نے جو اطلاعات بھیجنے کو کہا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں اور انہیں اب اپنے آقا کو بھجواتا ہوں۔ کیسے بھجوائیں گے؟ ابو نواس نے پھر خرجین کے اندر ہاتھ ڈالا اور موٹے دھاگے سے بنی ہوئی ایک تیلی نکالی جس کے اندر 2 کبوتر بند تھے۔ کولان کو تیلی دکھاتے ہوئے ابو نواس نے کہا، ان کے ذریعے۔ کولان خاموش ہو گئی۔ ابو نواس نے لکھنا شروع کیا، میرے آقا، میں یہ خط آپ کو سی بیر کے جنگل سے بھیج رہا ہوں۔ تاتاری دن کے وقت سرخ اور کالی جھنڈیوں سے اور رات کی تاریکی میں مشعلوں کے اتار چڑھاؤ سے اپنی فوج کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے سپاہیوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں، اور ان اشاروں کے ذریعے ہی حملہ اور پسپائی ہوتی ہے۔ 2 قسم کی کمانیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک کمان بہت بڑی ہے جس کے ذریعے زمین پر بیٹھ کر تیر چلائے جاتے ہیں، دوسری چھوٹی ہے جس سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہی بیٹھے کام لیا جاتا ہے۔ استعمال سے قبل کمانوں کو روغن لگا کر کمان خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کمان خانہ سوار کے بائیں طرف لٹکا رہتا ہے۔ دونوں قسم کی کمانوں پر بیلوں کی سینگوں کی پتلی پتلی چپٹیاں چڑھا کر انہیں مضبوط کیا جاتا ہے، جس کے باعث وہ تیر دور پھینکتی ہیں۔ ترکش سوار کے دائیں طرف ہوتا ہے اور سپاہی انگلیوں کی چٹکی سے بڑی آسانی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر تیر نکال لیتا ہے۔ ان کے تیر بھی 2 قسم کے ہیں، ایک بڑے تیر جن کی نوک باری اور چوڑی ہوتی ہے اور یہ زرہ بختر بھی کاٹ کر جسم میں گھس جاتے ہیں، دوسرے ہلکے پھلکے زہریلے تیر ہیں۔ تیر انداز اپنی انگلیوں پر چربی کی مالش کرتے ہیں،
وہ بے شک دن رات تیر چلاتے رہیں، ان کی انگلیاں تکتی نہیں، ان کی تلوار ہم جیسی ہے مگر روغن میں ڈبو کر رکھتے ہیں۔ میں اس وقت حوازن کے ساتھ اس تاتاری لشکر میں سفر کر رہا ہوں جو یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے۔ میں اور حوازن نے شادی بھی کر لی ہے اور ہم دونوں کی بیویاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میری بیوی کا نام کولان اور حوازن کی بیوی کا نام حمورہ ہے۔ لشکر دریائے اولگا کے کنارے جا کر رکے گا جہاں چنگیز خان کے سب سے بڑے پوتے باتو اور اس کے چھوٹے بھائی برکائی خان کے لشکر بھی شامل ہوں گے۔ پھر یہ متحدہ لشکر باتو کی کمانداری میں یورپ پر حملہ کرے گا۔ میں اور حوازن منگو کے لشکر میں شامل ہیں۔ دریائے وولگا کے کنارے پہنچ کر ان سے جان چھڑانے کی کوئی ترکیب کروں گا۔ میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ابو نواس نے خط لکھ کر طے کیا، پھر ایک کبوتر نکال کر خط اس کے پاؤں سے باندھا اور اسے ہوا میں چھوڑ دیا۔ کبوتر جنگل سے نکل کر ہوا میں بلند ہوا، پھر جنوب مغرب کے رخ پر بڑی تیزی سے پرواز کرنے لگا۔ شمال کی تیز آندھی کے باعث تاتاری لشکر شام تک سیبیر کے جنگل میں رکا رہا۔ جب اندھیرا پھیل گیا اور آندھی تمی تو لشکر نے پھر کوچ کیا۔ سیبیر کے جنگل سے نکل کر لشکر جھیل بالکش کے شمالی کناروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا کوہ یورال کی طرف بڑھا، جسے تاتاری دنیا کا کمر بند کہا کرتے تھے۔ کوہ یورال کے دروں میں سے گزرنے کے بعد لشکر تھوڑی دور تک دریائے یورال کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ شمال مغرب کی طرف کیا اور دریائے وولگا کے کنارے آ رکا جہاں باتو اپنے چھوٹے بھائی برکائی خان کے ساتھ لشکر کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ باتو خان نے بڑے شرمیلے پن سے صوبدائی اور دوسرے تاتاری شہزادوں کا استقبال کیا۔ وہ پیدل چلتا ہوا ان کے استقبال کو آگے بڑھا کیونکہ وہ دوسرے شہزادوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ جوچی چنگیز خان کی بیوی بورتائی کی ناجائز اولاد تھا۔ اسی لیے چنگیز خان کی آخری دور میں جوچی مغربی دشت میں چلا گیا تھا جہاں ایک طرح سے وہ جلا وطنی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس طرح باتو بھی شرمسار تھا کہ وہ ایک ناجائز باپ کی اولاد ہے، لیکن برقائی کی حالت مختلف تھی۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسلام قبول کر چکنے کے بعد اس کے دل میں ان اوہام کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بہرحال باتو نے اپنے مہمانوں کو دریائے وولگا کے کنارے زرعی شامیانے میں ٹھہرایا۔ طلا کار کپڑے کا یہ قیمتی اور چمکتا ہوا شامیانہ سرائے اردو یا زرعی خیل کہلاتا تھا۔ باتو نے ضیافت میں ہزاروں جانور ذبح کیے، اس خیال سے کہ اعلی قدر تاتاری شہزادے اس سے ناراض نہ ہوں۔ دریائے وولگا جو شمال کے برفانی مرغزاروں سے نکل کر بحیرہ قزوین میں گرتا ہے، اس کے کنارے کنارے دور تک خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا، اور جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بیلوں کے چکڑے اور جنگی رتیں کڑی تھیں۔ رکن الدین بیبرس کی خواہش کے مطابق برکئی سے ملنے عمیر اپنے مسکن سے نکلا۔ وہ اکیلا تھا اور کسی کو اس نے ساتھ نہ لیا تھا۔ قلعے کی حفاظت اس نے حشام، شیبان، جابر اور رباح کو سونپ دی تھی۔ اپنے مسکن سے نکل کر وہ پہلے تبریز آیا، وہاں سے اس نے شمال کی طرف کوچ کیا۔ جارجیائی کے راستے وہ سرائے استرخان آیا، یہاں اس نے ٹھہر کر اپنی خوراک اور گھوڑے کے چارے کا بندوبست کیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بدلا اور بحیرہ کسپین یعنی بحیرہ قزوین کے کنارے کنارے اس جگہ آیا جہاں دریائے وولگا بحیرہ کسپین میں گرتا ہے۔ یہاں سے وہ شمال کی طرف کوچ کرتا ہوا دریائے وولگا کے کنارے کنارے آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز شام سے ذرا پہلے عمیر دریائے وولگا کے کنارے تاتاریوں کے خیموں کے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود کے اوپر عربوں کا روایتی امامہ تھا اور اپنی فولادی زرہ کے اوپر اس نے کردرے کپڑے کی سفید عبا پہن رکھی تھی۔ چکڑوں اور جنگی رتوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے اس نے ایک تاتاری سے برقائی خان کے متعلق پوچھا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ برقائی کے زرنگار اور شامیانہ نما خیمے کے قریب آ کر عمیر نے دیکھا ابو نواس اور حوازن بھی اس خیمے میں داخل ہو رہے تھے۔ عمیر نے کسی مصلحت کے تحت انہیں آواز نہ دی اور اپنی اسی رفتار سے گھوڑے کو چلاتا وہ برقائی کے زرنگار خیمے کے پاس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دینے والے سپاہی سے کہا، مجھے برقائی خان سے ملنا ہے۔ سپاہی نے پہلے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر استفساراً پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں، میں مسلمان ہوں۔ پہرادار نے بڑی نرمی سے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے۔ پہرادار نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا اور خیمے کے باہر چھوٹے سے ایک شامیانے کے نیچے اسے آبنوس کی ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، برقائی نے ابھی 2 مسلمان پہلوانوں کو بلایا ہے، ان کا تعلق بھی مصر سے ہے اور انہوں نے چنگیز خان کے دشت میں تاتاریوں کے سب سے بڑے پہلوانوں پیلا اور ایک فوجی افسر کو شکست دی تھی۔ برقائی انہیں دیکھنے کا مشتاق تھا۔ وہ منگو کے لشکر کے ساتھ آج صبح ہی یہاں پہنچے ہیں اور برقائی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ برقائی کو فخر ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں۔ وہ ان سے ملنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ فارغ ہوں تو پھر آپ اندر چلے جائیں۔
عمیر نے پہرےدار کی طرف غیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم تاتاری نہیں ہو شاید؟ پہرےدار خود بول پڑا، میں ترک ہوں۔ اور عمیر نے اس کی بات اچک لی، اور مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہوں۔ ٹھہرو، میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تمہارا لباس اور تمہارا گرد آلود چہرہ اس بات کا غماز ہے کہ تم لگاتار دور دراز سے سفر کرتے آ رہے ہو۔ عمیر نے اسے روکا، ٹھہرو، میں ملاقات سے قبل کچھ نہ کہوں گا۔ مگر پہرےدار بھاگتا ہوا ایک چھوٹے خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ ابو نواس اور حوازن برقائی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ سامنے آبنوس کی ایک مرصع کرسی پر خوب سے ڈول جسم اور بھاری روبدار چہرے والا برقائی بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے شیخ شمس الدین باخوری بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں برقائی نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو نواس اور حوازن نے آگے بڑھ کر دونوں سے مصافحہ کیا، اور دونوں اس کے بائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ خیمے میں جگہ جگہ چاندی کے عود دان جل رہے تھے، جن کی خوشبو خیمے کے ماحول کو پر اسرار بنائے ہوئی تھی، اور اس خاموشی میں برقائی کی آواز ابھری، کیا تم ہی ابو نواس اور حوازن ہو جنہوں نے تاتاری پہلوانوں کو شکست دی تھی؟ ابو نواس نے جواب دیا، ہاں، میرا نام ابو نواس اور میرا ساتھی حوازن ہے۔ اور تم دونوں مصر کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ کس مقصد کے تحت چنگیز خان کی دشت میں گئے تھے؟ یاد رکھو، مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر میں مسلمان ہوں۔ ایک مسلمان بھائی سے وہ راز چھپا کر نہیں رکھتا جس میں ملت کا فائدہ ہو۔ کہو، تم دونوں کس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے؟ اگر تمہارا مقصد صرف وہاں جا کر کشتی لڑ کر انعام اور نام حاصل کرنا تھا تو مجھے تم سے مل کر اتنی ہی خوشی ہوگی کہ تم دونوں مسلمان ہو اور اچھے پہلوان ہو۔ اور اگر تمہارے اس طویل سفر کے پس منظر میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری پوشیدہ ہے تو تم دونوں میرے لیے عزت ترین ہوگے۔ اب بولو، تم کیا جواب دیتے ہو؟ ابو نواس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک مقصد کے تحت وہاں گئے تھے، اور ہمارا کام وہاں سے فوجی نوعیت کے اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنے سالار اعلیٰ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ کیا اس کا تعلق مصری فوج سے ہے؟ نہیں، وہ قوم کا ایک گمنام مجاہد ہے۔ اس کا نام عمیر بن خزام ہے، اور وہ ان پرندوں کی طرح آزاد ہے جو جھیلوں کے کنارے اڑتے اور چہچہاتے ہیں۔ برقائی نے ابو نواس کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے ایک ایسا بند باندھنا چاہتا ہے جو ٹوٹ نہ سکے، ایک ایسا حصار قائم کرنا چاہتا ہے جسے لادینی قوتیں گرا نہ سکیں۔ اس کا مسکن کہاں ہے؟ دریائے یرون کے کنارے۔ لوگ عموماً اسے اور اس کے ساتھیوں کو موت کے مسافر کے نام سے جانتے ہیں۔ برقائی اور اس کے سامنے بیٹھے شمس الدین نے تعجب سے ایک ساتھ کہا، موت کے مسافر؟ برقائی کے چہرے پر جستجو اور اطمینان کی ملی جلی لہریں بکھر گئیں۔ یہ نام میرا جانا پہچانا ہے۔ کیا عمیر بن خزام، جسے تم نے اپنا سالار اعلیٰ کہا ہے، بہادر اور شجاع ہے؟ اور کیا وہ اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ ابو نواس نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وہ فولاد کی طرح سخت اور شرار، برق کی طرح تیز رفتار ہے۔ اس کے حواس ان درندوں کی طرح تیز ہیں جو میلوں دور سے اپنے شکار کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ وہ ہماری راتوں کی آنکھ کا تارا اور نور کا ایک روشن دھارا ہے۔ آج تک کوئی دشمن میدان جنگ میں اسے شکست نہیں دے سکا۔ وہ دشمنوں کے لیے ایک طوفان اور دوستوں کے لیے نور کی ایک کرن ہے۔ ابو نواس کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ برقائی کے خیمے کے باہر پہرا دینے والا ترک اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا آگے آیا اور برقائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باہر ایک اجنبی مسلمان کھڑا ہے، وہ آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ ملاقات سے قبل اس نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کسی دور دراز کے شہر سے آیا ہے اور اس کے کپڑے اور چہرہ گرد آلود ہے۔ وہ ایک خوب قد آور اور مضبوط جسم کا انسان ہے اور اپنا نام عمیر بن خزام بتاتا ہے۔ برقائی نے حیرت سے کہا، عمیر بن خزام؟ شیخ شمس الدین، جو قوم کے گمنام مبلغ تھے، بڑے شوق سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ابو نواس اور حوازن ایک ساتھ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ابو نواس نے پریشانی میں کہا، میرے آقا اور یہاں؟ پھر اس نے پہرےدار سے پوچھا، کیا نوارد جس کا تم نے ذکر کیا ہے نیلی آنکھوں والا عرب ہے؟ ہاں۔ کیا وہ سر پر امامہ اور جسم پر کردرے کپڑے کی ابا پہنے ہوئے ہے؟ ہاں۔ ابو نواس نے بے تاب ہو کر کہا، پھر وہی میرا سالار ہے، میں اسے اندر لاتا ہوں۔ برقائی پھر بولا اور ابو نواس سے کہا، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پہرےدار سے کہا، اسے تم نے باہر کیوں روکا ہے؟ اسے ایسے ہی تعظیم کے ساتھ اندر لاؤ جیسی تم تاتاری شہزادوں کی کرتے ہو۔ پہرےدار باہر نکل گیا اور چند ثانیوں بعد وہ عمیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ابو نواس اور حوازن عمیر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ برقائی اور شیخ شمس الدین، جو ابو نواس اور حوازن کی آمد سے قبل وہاں بیٹھے برقائی کو دینی تعلیم دے رہے تھے، دونوں کھڑے ہو گئے۔ برقائی نے ہاتھ بڑھا کر پرجوش مصافحہ کیا۔
عمیر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے تاتاریوں کی زبان میں برقائی سے کہا، میں سیچین یعنی عاقل اور بہادر برقائی کو سلام کرتا ہوں۔ برقائی کے بعد عمیر نے شمس الدین سے مصافحہ کیا اور بعد میں وہ باری باری ابو نواس اور حوازن سے بغلگیر ہوا تھا۔ برقائی نے اسے اپنے بائیں پہلو میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، تم نے میرے پاس آنے کی تکلیف کیسے کی؟ عمیر کا سر جھک گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ہچکچاؤ نہیں، تمہارے ساتھی پہلے ہی تمہارے متعلق مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں، کھل کر بات کرو۔ یہاں بیٹھا ہر شخص اور باہر پہرا دینے والے سب مسلمان ترک اور قابل اعتماد ہیں، یہاں تم ہر راز کی بات کہہ سکتے ہو۔ عمیر نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا اور باری آواز میں کہا، میں ایسے شخص کی تلاش میں یہاں آیا ہوں جو آنے والے پرشوب دور میں مسلم قوم کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ برقائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس کے لیے تم نے بغداد کا رخ کیوں نہ کیا؟ وہاں ایک طاقتور خلیفہ حکمران ہے۔ عمیر نے دبی دبی اور گٹی گٹی سی آواز میں کہا، آپ کی غلط فہمی ہے، بغداد میں قوم کے اکابر غفلت کی ایسی نیند سو چکے ہیں جس سے انہیں جگانا ناممکن ہے۔ وہ غداروں اور ملت فروشوں کے وجود سے بے خبر ہیں، وہ ایسے ذہن رکھتے ہیں جو کھرے کوٹے کی تمیز نہیں کر سکتے، وہ ایسے لوگ ہیں جو پیٹھ کی طرف اپنی منزل رکھتے ہیں۔ برقائی نے بڑی عاجزی سے کہا، مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ ایک یقین دہانی، کل کو اگر کوئی اور تاتاری چنگیز خان کے روپ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ برقائی نے دھیمے لہجے میں کہا، تم جانتے ہو میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے اور اس کی خبر ابھی تک میرے بھائی باتوں کو بھی نہیں۔ میں ابھی تک چھپ کر نماز ادا کرتا ہوں۔ مستقبل میں اگر میں اپنے گرد مسلمانوں کو جمع کر سکا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں ہر اس قوت سے ٹکراؤں گا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہو، خواہ حملہ کرنے والا میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ میں اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی بساط کھول دوں گا۔ عمیر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بڑی بےتابی سے اس خوبصورت صبح کا انتظار کروں گا جب آپ دریائے وولگا کے کنارے مسلمانوں کی ایک نئی قوت بن کر ابھریں گے اور ہمارے لیے 400 پہلی مایوسی کی گھٹائیں ختم ہو جائیں گی۔ برقائی کے سامنے بیٹھے شمس الدین نے پہلی بار زبان کھولی، تم ایک بہادر باپ کا خون ہو، تمہاری زندگی اور تمہارا مقصد دونوں عظیم ہیں، خوش قسمت ہیں وہ رزمگاہ ہیں جن کا انتخاب تم کر چکے ہو۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس عالم کو صرف عقیدت سے دیکھتا رہا۔ برقائی نے اسے چونکا دیا، تم کتنے روز یہاں قیام کرو گے؟ میں کل صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ابو نواس اور حوازن بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ میں عجلت میں ہوں ورنہ کچھ روز میں ضرور یہاں قیام کرتا، مجھے فوراً واپس جا کر ایک نئے معرکے کی تیاری کرنا ہے۔ کیسا معرکہ؟ آرمینیا میں تلم کے قلعے پر حملہ، جہاں سے نکل کر تاتاری مسلمان شہروں اور کاروانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا منگو ابو نواس اور حوازن کو جانے کی اجازت دے گا؟ ابو نواس نے جواب دیا، یہ اجازت میں حاصل کروں گا، آپ کچھ دیر عمیر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ میں بڑے احسن طریقے سے منگو کو آمادہ کر لوں گا۔ برقائی خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ عمیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن جلد لوٹنا، شام کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ اگر منگو اجازت نہ دے تو مجھے اطلاع کرو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن اٹھ کر باہر آئے اور تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دائیں جانب چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خیمے کے سامنے وہ گھوڑوں سے اترے اور اس خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر کولان اور حمورہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ابو نواس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے خوشی کے اظہار میں کہا، بوجھو کون آیا ہے؟ کولان اور حمورہ حیرت اور پریشانی میں عمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابو نواس نے خود ہی عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیا، میرے آقا عمیر بن خزام۔ کولان اور حمورہ کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ ابو نواس نے پھر کہا، حوازن تم عمیر کے ساتھ یہیں بیٹھو، میں منگو سے بات کر کے لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابو نواس باہر نکلا اور خیموں کی قطاروں میں سے ہوتا ہوا منگو کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اکیلا بیٹھا گھوڑی کا دودھ پی رہا تھا۔ ابو نواس جب اس کے سامنے بیٹھ گیا تو منگو نے انسان کی کھوپڑی سے بنائے ہوئے اس پیالے کو جس سے وہ گھوڑی کا دودھ پی رہا تھا ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیسے آئے ہو ابو نواس؟ ابو نواس نے آواز میں غایت درجے کی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شہر جانے کی اجازت لینے آیا ہوں تاکہ میں اس پہلوان کو اپنے ساتھ لا سکوں جو ہم دونوں کا استاد ہے اور جسے لانے کا وعدہ میں نے عقدائی خان سے کر رکھا ہے۔ آپ اسے اور اس کی شجاعت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور یہ عقدائی کا حکم بھی ہے کہ اسے ساتھ لایا جائے۔ یہاں سے میرا شہر قریب ہے، میں اسے بہت جلد لا سکتا ہوں۔ منگو نے اونگتے ہوئے کہا، کب تک لوٹو گے؟ بہت جلد، شاید آپ کے یہاں سے کوچ کرنے سے قبل ہی میں لوٹ آؤں گا۔ میں اور حوازن دونوں جائیں گے۔
ہو سکتا ہے وہ میری التجا ٹکرا دے اور حوازن اسے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کولان اور ہمورہ اس لیے ہمارے ساتھ جائیں گے کہ ہم انہیں اپنے گھر چھوڑ آئیں جہاں وہ آرام کرے۔ میں انہیں جنگ میں اپنے ساتھ گھسیٹنا اچھا نہیں سمجھتا۔ کب تک جانا چاہو گے؟ کل صبح۔ جاؤ مگر جلد لوٹ آنا۔ ابو نواس کھڑا ہو گیا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ابو نواس وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں آیا، عمیر اور حوازن کو ساتھ لیا اور تینوں پھر برکائی کے پاس آئے۔ شام کا کھانا انہوں نے برکائی کے ساتھ کھایا۔ وہ رات تینوں نے بڑی بےتابی سے لشکر میں بسر کی اور دوسرے روز صبح ہی وہ کولان اور ہمورہ کے ساتھ درے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی سمت اپنے مسکن کی طرف چلے گئے تھے۔